الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پروگرام قرآن کی عربی کے نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہیں۔ الحمدللہ پچھلے لیکچرز میں ہم نے مرکبات ناقصہ کو پڑھ لیا ہے، ہم نے جملہ اسمیہ کو پڑھ لیا ہے، یعنی کہ مبتدا اور خبر کے کمبینیشن کو پڑھ لیا۔ آج انشاءاللہ ہم نے مرکبات ناقصہ پڑھے ہیں، ان مرکبات ناقصہ کو ہم جملہ اسمیہ میں استعمال کریں گے۔ ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ جملہ اسمیہ یہ مبتدا اور خبر کا کمبینیشن ہوا کرتا ہے۔ اب یہ جو مرکبات ناقصہ ہم نے پڑھے ہیں، ہم ان مرکبات ناقصہ کو کبھی مبتدا کی جگہ پہ رکھیں گے اور کبھی خبر کی جگہ پہ رکھیں گے۔ دیکھیے اس بات کو ہم جانتے ہیں کہ جو مبتدا خبر کے کمبینیشنز ہم نے پڑھے وہ مفرد ہوا کرتے تھے، وہ سنگل ورڈز ہوا کرتے تھے، یعنی کہ مبتدا بھی ایک لفظ ہوا کرتا تھا اور خبر بھی ایک لفظ ہوا کرتی تھی۔ لیکن اب کچھ ایسے ہوگا کہ مبتدا مرکبات ناقصہ میں سے کوئی ایک مرکب ہوگا، ایسا ہی خبر مرکبات ناقصہ میں سے کوئی ایک مرکب ہوگی۔ تو دیکھیے اسی بات کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ جملہ اسمیہ یہ مبتدا خبر کا کمبینیشن ہے، اور مبتدا مفرد ہوا کرتا تھا، یوں ہی خبر بھی مفرد ہوا کرتی تھی۔ لیکن اب ہم ان مرکبات ناقصہ کو استعمال کریں گے مبتدا کی جگہ پہ یا خبر کی جگہ پہ۔ ہم اس بات کو بھی جانتے ہیں کہ جو مرکبات ناقصہ ہم نے پڑھے وہ چار قسم کے ہیں: مرکب اضافی، مرکب توصیفی، مرکب اشاری اور مرکب جاری۔ ہم جانتے ہیں کہ مرکب توصیفی موصوف صفت کا کمبینیشن ہے، مرکب اضافی مضاف مضاف الیہ کا کمبینیشن ہے، مرکب اشاری اس میں اشارہ اور مشار الیہ کا کمبینیشن ہے، اور یوں ہی مرکب جاری جار مجرور کا کمبینیشن ہوا کرتا ہے۔ آپ کو ان تمام کے قواعد ذہن میں بالکل پختہ اور پکے ہونے چاہیے، تاکہ ہم اچھے انداز کے اندر آگے بڑھ سکیں اور ان چیزوں کو بہتر انداز میں سمجھ سکیں۔ دیکھیے وہی جو بات ہم نے بیان کی کہ ان مرکبات ناقصہ کو ہم جملہ اسمیہ میں استعمال کریں گے، اور پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ کون سے ایسے مرکبات ناقصہ ہیں جو مبتدا بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں، کون سے ایسے ہیں جو صرف خبر بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور کون سے ایسے مرکبات ناقصہ ہیں جو دونوں یعنی کہ مبتدا اور خبر دونوں بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز ہمارا پھر یہ ٹاپک اچھے انداز میں مکمل ہو جائے گا۔ دیکھیے ہم سب سے پہلے ایک سادہ سی اگزامپل لیتے ہیں۔ زید نیک ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ ایک جملہ اسمیہ ہے۔ جملہ اسمیہ وہ جملہ ہوتا ہے کہ جس کا پہلا جز اسم ہوا کرتا ہے، جس کا پہلا پارٹ اسم ہوا کرتا ہے۔ یہاں پہ دیکھیے زید اسم ہے، زید ایک شخص کا نام ہے، لہٰذا زید نیک ہے، اس کی عربی ہوگی زید صالح، زید صالح۔ اب دیکھیے مبتدا زید ہے اور یہ مبتدا مفرد ہے، ایک سنگل ورڈ ہے، یوں ہی صالح یہ ایک خبر ہے اور یہ خبر سنگل ورڈ ہے، یہ بھی مفرد ہے۔ اب ہم انشاءاللہ العزیز مرکبات کو استعمال کریں گے اور مبتدا کی جگہ پہ بھی رکھیں گے، یوں ہی خبر کی جگہ پہ بھی رکھیں گے۔ اس ضمن میں جس مرکب کو ہم سب سے پہلے استعمال کریں گے وہ ہے مرکب توصیفی۔ مرکب توصیفی آپ جانتے ہیں یہ موصوف صفت کا کمبینیشن ہوا کرتا ہے، اور اس کے قواعد آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے کہ موصوف صفت میں اگر موصوف مذکر ہے تو صفت بھی مذکر، اگر موصوف مؤنث ہے تو صفت بھی مؤنث، اگر موصوف حالت رفعی میں ہے تو صفت بھی حالت رفعی میں، اگر موصوف حالت نصبی میں ہے تو صفت بھی حالت نصبی میں، اور اگر موصوف حالت جری میں ہے تو صفت بھی حالت جری میں۔ یوں ہی اگر موصوف واحد ہے تو صفت بھی واحد، وہ موصوف مثنیٰ ہے تو صفت بھی مثنیٰ، اور موصوف اگر جمع ہے تو صفت بھی جمع۔ اور آخری چیز یہ کہ اگر موصوف معرفہ ہے تو صفت بھی معرفہ، اگر موصوف نکرہ ہے تو صفت بھی نکرہ۔ یہ قواعد آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے۔ اور اب ہم ایک ایگزامپل کو لیتے ہیں۔ دیکھیے زید نیک آدمی ہے، زید نیک آدمی ہے، تو دیکھیے نیک آدمی یہ موصوف صفت بن رہے ہیں، آدمی کی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ نیک ہے، آدمی کی صفت بیان ہو رہی ہے کہ یہ آدمی نیک ہے، لہٰذا دیکھیے یہاں پر نیک آدمی یہ موصوف صفت کا کمبینیشن بن رہا ہے۔ اب دیکھیے اس کی عربی کیا ہوگی؟ زید رجل صالح، زید رجل صالح۔ اب دیکھیے یہ جملہ اسمیہ ہے، اس میں ایک مبتدا ہونا چاہیے اور ایک خبر ہونی چاہیے۔ دیکھتے ہیں ہم، زید مبتدا ہے، مبتدا کے لیے کیا ریکوائرمنٹ ہے؟ مبتدا کے لیے ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ اسے معرفہ ہونا چاہیے، زید اس میں علم ہے، نام ہے، لہٰذا معرفہ ہے۔ نمبر دو، مبتدا کی ریکوائرمنٹ کیا ہوتی ہے؟ وہ یہ کہ حالت رفعی میں ہوتا ہے،
تو دیکھیے یہاں پہ زید بھی حالت رفعی میں، زید کی حالت رفعی کیونکہ وہ واحد مذکر ہے، اس کی حالت رفعی دو پیش کے ساتھ ظاہر ہوتی ہے، لہٰذا ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ زید مبتدا بن سکتا ہے، زید مبتدا ہے اور یہ حالت رفعی میں۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے رجل صالح۔ اب دیکھیے رجل صالح ہم جانتے ہیں کہ یہ موصوف صفت کا کمبینیشن، نیک آدمی، تو دیکھیے نیک آدمی ظاہر ہے کہ آدمی کی ایک صفت بیان کی جا رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ نیک ہے۔ اب دیکھیے موصوف صفت کے کمبینیشن، موصوف مذکر ہے رجل، صفت بھی مذکر ہے صالح، موصوف واحد ہے صفت بھی واحد ہے، موصوف حالت رفعی میں ہے، دیکھیے صفت بھی حالت رفعی میں رجل، وہاں پہ صالح، اور یہ کہ موصوف نکرہ ہے تو دیکھیے صفت بھی نکرہ، لہٰذا یہ دونوں مل کر یہ مرکب ناقص، یہ مرکب توصیفی، یہ دونوں مل کر خبر بنیں گے۔ اس لیے اب زید نیک آدمی ہے، زید مبتدا، رجل صالح موصوف صفت، اور یہ موصوف صفت مرکب ناقص مرکب توصیفی مل کر یہ آپس میں ایک دوسرے کا کمبینیشن، یہ مل کر خبر بن جائے گا۔ آئی ہوپ یہ بات آپ کو کلیئر ہو گئی ہوگی۔ اگلی اگزامپل دیکھتے ہیں، دیکھیے محمد سچے نبی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں۔ اب دیکھیے سچے نبی، سچے نبی یہ کمبینیشن ہے موصوف صفت کا، نبی کی صفت بیان ہو رہی ہے، یہ ایسے نبی ہیں جو سچے ہیں، یعنی کہ انبیاء کرام علیہ السلام سب کے سب سچے نبی ہوتے ہیں، انبیاء ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر ایک نبی کی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ سچے نبی ہیں، تو نبی کی صفت ہے کیا کہ وہ سچے ہیں۔ دیکھیے اسی چیز کو یہاں پہ بریکٹس کے اندر آپ کو بیان کیا گیا کہ محمد یہ ایک مفرد ہو گیا، اور اس کے بعد سچے نبی یہ ایک مرکب ناقص ہو گیا، اور کون سا مرکب ناقص؟ مرکب توصیفی، موصوف صفت ہے۔ تو دیکھیے اب اس کی عربی کیا ہوگی؟ محمد نبی صادق، محمد نبی صادق، سچے نبی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا اردو کے اندر صفت پہلے آتی ہے اور موصوف بعد میں آتا ہے، سچے دیکھیے صفت ہے پہلے آئی اور نبی یہ موصوف ہے یہ بعد میں آئے، لیکن عربی کے اندر موصوف پہلے آتا ہے صفت بعد میں آتی ہے، لہٰذا نبی پہلے آ گئے اور صادق یہ بعد میں آئے۔ آئی ہوپ یہ ساری باتیں اب آپ کو ریکال ہو رہی ہوں گی۔ تب دیکھیے یہاں پہ جو کمبینیشن بنے گا، محمد یہ کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مبتدا، کیونکہ اس میں مبتدا کی تمام یہ مبتدا کا جو کرائٹیریا ہے اس کو پورا کرتا ہے کہ مبتدا کو حالت رفعی میں ہونا چاہیے، حالت رفعی میں مبتدا کو معرفہ ہونا چاہیے، یہ معرفہ ہے کیونکہ یہ اس میں علم ہے۔ یوں ہی نبی صادق یہ موصوف صفت کا کمبینیشن ہے، اور اس کے اندر بھی دیکھیے وہ چاروں کرائٹیریا پورے ہوتے ہیں، لہٰذا موصوف صفت یعنی کہ نبی صادق یہ دونوں مل کر اس جملے کے اندر خبر بنیں گے۔ آئی ہوپ اس بات کو بھی آپ نے بہتر انداز میں سمجھ لیا ہوگا۔ تو اب اس بات کو بھی نوٹ کیجیے گا کہ یہاں پر ان دونوں مثالوں کے اندر خبر مرکب توصیفی ہے، ان دونوں مثالوں کے اندر آپ دیکھیے خبر مرکب توصیفی ہے، یہ دیکھیے نیک آدمی یہ خبر ہے، یہ مرکب توصیفی ہے، سچے نبی یہ خبر ہے، یہ مرکب توصیفی ہے، جو دونوں مل کر خبر بن رہے ہیں۔ تو ان مثالوں کے اندر اس کا مطلب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ مرکب توصیفی خبر بن سکتا ہے، مرکب توصیفی خبر بن سکتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا مرکب توصیفی مبتدا بھی بن سکتا ہے۔ تو دیکھیے پہلی ایگزامپل ہم جو لیتے ہیں وہ یہ ہے کہ نیک آدمی بیٹھا ہوا ہے، نیک آدمی بیٹھا ہوا ہے، تو آدمی کی صفت بیان ہو رہی ہے کہ وہ نیک ہے، ایسے تو ہم نہیں کہہ سکتے نا نیک آدمی بیٹھا ہوا ہے، نیک کو الگ کر دیا اور آدمی بیٹھا ہوا ہے، ایسے نہیں ہوتا، بلکہ ہم صفت پہلے موصوف کی بیان کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں نیک آدمی، اور پھر ہم اس کی خبر بیان کرتے ہیں، اس کے بارے میں انفارمیشن دیتے ہیں کہ وہ بیٹھا ہوا ہے۔ لہٰذا دیکھیے نیک آدمی یہ موصوف صفت ہے، اب بیٹھا ہوا ہے یہ اس کی خبر ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کی عربی کیا ہوگی، الرجل الصالح، الرجل الصالح، ہم جانتے ہیں کہ الرجل الصالح یہ دیکھیں یہ دونوں موصوف صفت ہیں، اور موصوف صفت مل کر یہ مبتدا بن رہے ہیں۔ کیسے؟ تھوڑی سی ذرا اس کی تفصیل دیکھ لیجئے۔ دیکھیے الرجل الصالح اس کو ہم نے کیا بنانا ہے؟ مبتدا بنانا ہے۔ ہم نے اس کو رجل صالح کیوں نہیں کہا؟ اس کو بھی سمجھ لیجئے۔ دیکھیے رجل صالح اگر ہم کہتے تو وہ ہوتا نکرہ، اور ہم جانتے ہیں کہ مبتدا نکرہ نہیں ہوتا بلکہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے، لہٰذا ہم نے اس پر الف لام کا اضافہ کیا، اور الف لام کا اضافہ کر کے ہم نے اسے معرفہ بنا دیا۔
الرجل الصالح، اور پھر چونکہ الرجل کے پر الف لام داخل ہوا تھا تو ہم جانتے ہیں کہ موصوف صفت کے اندر مطابقت ہوتی ہے، یعنی کہ جیسا موصوف ہوتا ہے ویسی ہی صفت ہوتی ہے، تو اگر موصوف معرفہ ہوگا تو صفت کو بھی ہم نے معرفہ بنانا ہوگا، لہٰذا ہم نے کہا الرجل یہ موصوف، الصالح یہ اس کی صفت، ملا کے پڑھا الرجل الصالح، یہ ہو گیا موصوف صفت، تو یہ معرفہ ہے، معرفہ ہو گیا، مبتدا بن سکتا ہے۔ اب موصوف صفت کے دیکھیے بقیہ تمام قواعد بھی اس کے اوپر آرام سے اپلائی ہو جاتے ہیں، یہ مذکر ہے الرجل الصالح بھی مذکر، دیکھیے یہ وہ حالت رفعی میں الرجل، یہ دیکھیے الصالح یہ بھی حالت رفعی میں ہے، یہ الرجل یہ واحد ہے، الصالح یہ بھی واحد ہے، الرجل معرفہ ہے، الصالح بھی معرفہ ہے، تو لہٰذا یہ موصوف صفت ہیں، اور یہ موصوف صفت کا کمبینیشن مل کر یہ مبتدا بن سکتا ہے، تو لہٰذا الرجل الصالح یہ بن گیا مبتدا۔ اور دیکھیے مبتدا آپ جانتے ہیں یہ اسم ہوا کرتا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہاں پہ ساری چیزیں الف لام کی بھی آپ کو اس بات کو ریپرزینٹ کر رہا ہے کہ یہ اسم ہے، رجل ہم جانتے ہیں کہ یہ اسم ہے، تو لہٰذا ان تمام تفصیلات کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اس کے بعد جالسن بیٹھا ہوا ہے، یہ جالسن یہ خبر ہے، جالسن خبر ہے، اب خبر کی ریکوائرمنٹ کیا ہے کہ وہ حالت رفعی میں ہوتی ہے، دیکھیے جالسن حالت رفعی میں، خبر کی ریکوائرمنٹ کیا ہے کہ وہ نکرہ ہوتی ہے، دیکھیے جالسن کے اوپر الف لام نہیں داخل، یا جالسن معرفہ نہیں ہے، تو لہٰذا جالسن یہ نکرہ ہے اور یہ خبر بن سکتی ہے۔ یہاں پہ ہمیں ایک بات پتہ چل گئی اس مثال کے ذریعے کہ الرجل الصالح جالسن، یعنی کہ الرجل الصالح جالسن میں الرجل الصالح یہ مبتدا بن رہا ہے، لہذا مرکب توصیفی یہ مبتدا بھی بن سکتا ہے، مرکب توصیفی یہ مبتدا بھی بن سکتا ہے۔ اب ہمیں یہ بات پتہ چل گئی کہ مرکب توصیفی ایک ایسا مرکب ہے جو مبتدا بننے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے اور خبر بننے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے، یہ مبتدا بھی بن سکتا ہے اور یہ خبر بھی بن سکتا ہے، لیکن نوٹ کے طور پہ ایک بات کو ذہن نشین رکھیے گا کہ مرکب توصیفی یہ اکثر خبر بن کر آئے گا، مرکب توصیفی یہ زیادہ تر خبر بن کے آئے گا، بن سکتا ہے مبتدا لیکن اکثر زیادہ تر یہ خبر بن کر ہی آتا ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم ایک دوسرے مرکب ناقص کو مبتدا خبر کی جگہ پہ رکھیں گے اور دیکھیں گے کہ وہ کیا کیا بن سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔